دنیا ایک گزرگاہ کی مانند ہے۔ انسان اس مسافر کی طرح ہے جو درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے، پھر اپنے سفر پہ روانہ ہو جائے۔ زندگی کی مثال ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے۔ جس طرح ہوا میں رکھا ہوا چراغ ایک جھونکے سے بجھ جاتا ہے، انسانی زندگی بھی ایک پل میں ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی کیا ہے تھرکتا ہوا ننھا سا دیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے، یا سرے مژگاں غم کا تھرکتا ہوا آنسو، پلک چھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ رونے والے کی پلکوں پہ آنسو پلک چھپکتے ہی مٹی میں مل جاتا ہے۔ ایسے انسان کی زندگی کا معاملہ۔ تو ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، واپس جانے کے لیے آئے ہیں۔ آنے کا مقصد ہی یہاں سے جانا ہے۔ آئے ہی اسی لیے ہیں کہ ہم یہاں سے اچھے انداز سے جا سکیں۔ اس لیے اچھی زندگی کا کرائیٹیریا یہ نہیں کہ کون کتنا اچھا رہا، کرائیٹیریا یہ ہے کہ کون کتنی اچھی موت مرا۔ یہ ہے کرائیٹیریا۔ جس کو جتنی اچھی موت آ گئی وہ اتنا خوش نصیب ہے۔ زندگی میں تو خوشیاں بھی غم سب کے لیے ہوتے ہیں۔ چند نوجوان صحابہ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کوشچن پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اکیس الناس وحزم الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار کون ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا، اکثرہم ذکر للموت، وہ جو موت کو کثرت سے یاد کرے، وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ، اور جو موت کی زیادہ تیاری میں لگا رہے، اولئک الاکیاس، یہ ہیں عقل مند لوگ، ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی یہ لے گئے۔ تو عقل مند وہ نہیں کاروبار بڑے کر لے، فیکٹریاں بہت لگا لے، بزنس سجا لے۔ نبی اسلام نے فرمایا، عقل مند وہ جو موت کو یاد رکھے اور موت کی تیاری میں لگا رہے، یہ عقل مند ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیں گے اس کے مقابلے میں دنیا کی یہ نعمتیں تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ تو دنیا کے پیچھے لگ کر آخرت سے انسان غافل ہو جائے، اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں۔ اور عجیب ہے کہ یہ دھوکہ آج لکھے پڑھے لوگوں کو لگا ہوا ہے۔ بات کرو تو جواب دیتے ہیں، جی کیا کریں، ہمیں تو مرنے کی فرصت نہیں۔ مقصد زندگی ذہنوں سے نکل گیا۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ایک ہے کافرانہ ترتیب زندگی کی اور ایک ہے مومنانہ ترتیب زندگی کی۔ یہ کافرانہ ترتیب ہے کہ دنیا میں بہت مال ہو، دولت ہو، آرام ہو، آسائشیں ہوں، اچھا جیو اور جینے دو۔ اچھا جیو اور جینے دو، یہ وہ دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے۔ اور ہمارا کیا ہے؟ اچھا مرو اور مرنے دو۔ جس کو بھی اچھی موت آ گئی وہ خوش نصیب ہے کہ دنیا سے کامیاب ہو کے نکل گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ جی آپ تو قید میں ہیں تو بہت اچھی طرح وہاں رہیں، جی آپ زیادہ لمبا رہیں۔ وہ کہے گا بھئی دعا کرو میری جان جلدی چھوٹے، گھر تو میرا کوئی اور ہے نا۔ اسی طرح ہمارا گھر آخرت میں ہے۔
دنیا میں تو ہم قید خانے میں ہیں. ہاں، جس نے موت کی تیاری کی اس کا مرنے کو دل چاہتا ہے، جس نے تیاری نہ کی اس کو موت سے ڈر لگتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک طوطا پرندے میں ہو تو دو صورتیں. اس کے باہر کچھ طوطے آ کے بیٹھ جائیں اڑتے ہوئے تو اندر والے طوطے کا دل چاہتا ہے میں بھی باہر نکلتا، میں بھی اڑتا، میں بھی مزے لیتا، میں بھی درختوں پہ جاتا. تو اس کا نکلنے کو دل چاہے گا، تڑپے گا کہ میں کیسے پنجرے سے نکلوں. اور وہی طوطا اگر باہر بلیاں آ جائیں دو تو اب وہ نکلنے کے لیے نہیں تڑپے گا، اب وہ دبک کے بیٹھ جائے گا اور کہے گا کہ مجھے کوئی یہاں سے مت نکالے. یہی مثال انسان کی ہے. جس نے آخرت کی تیاری کی ہوتی ہے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے کہ میری کب موت آئے اور میں اپنے پروردگار کے پاس پہنچوں، اس لیے کہ اس کے لیے وہاں جنتیں ہوتی ہیں. اور جس نے گناہ کیے ہوتے ہیں اس کو پھر اپنا انجام نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر موت کے تذکرے سے ڈر لگتا ہے. کہتے ہیں جی کہ آپ کو کوئی اور عنوان نہیں آتا؟ ہو سکتا ہے کہ آج موت کے متعلق یہ آیت سن کر ہمارے بعض دوست بھی حیران ہو کہ جی موت کا تذکرہ کہاں سے آ گیا. حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر بندے کو جانا ہے. کسی نے کہا تھا گرو کو کہ وہ مرتے مرتے بچا ہے، مرتے مرتے بچا ہے. اس نے کہا بچتے بچتے مرے گا. یہ نہ کہو کہ وہ مرتے مرتے بچا ہے، نہیں، وہ بچتے بچتے مرے گا. آخر مرنا ہے. پوری دنیا میں آپ کو موت کا منکر کوئی نظر نہیں آ سکتا. بڑے سے بڑا دہریہ ہوگا وہ بھی مانے گا کہ موت آنی ہے. تو اگر اس مسئلے پہ سب متفق ہیں تو ایک کوشچن جو آج ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے، کیا ہم موت کے لیے تیار ہیں؟ ہم اپنے دلوں سے یہ کوشچن پوچھیں، کیا ہم موت کے لیے تیار ہیں؟ اگر اس کا جواب نو میں ہے اس کا مطلب کہ ہم نے تیاری نہیں کی، اور اگر یس میں ہے تو اس کا مطلب کہ ہم نے اچھی زندگی گزاری. آپ کو کھڑے پیر کوئی کہے نا جی آپ یہاں ہیں، بس ابھی میرے ساتھ ایئرپورٹ پہ چلے، میں آپ کو کہیں گے یار میں نے اتنے کام پیچھے ذمے لگانے، کتنے کام ہم نے پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بتانا، سمجھانا، ذمے لگانا. تو موت کا فرشتہ آ کے کوئی وقت تو نہیں لگے گا. وہ تو جہاں انسان ہوگا، جس حال میں ہوگا، بس اس کی روح نکالے گا. چنانچہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا دروازہ کھول دے اس کو چاہیے کہ اس کو غنیمت سمجھے. وہ نہیں جانتا کہ یہ دروازہ کب بند کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ جس بندے کے لیے خیر کا دروازہ کھول دے تو وہ اس کو غنیمت سمجھے. وہ نہیں جانتا کہ یہ دروازہ کب بند کر دیا جائے گا. مثال کے طور پہ کسی کے والدین زندہ ہیں، وہ نہیں جانتا یہ کب جدا ہو جائیں گے. کسی کے لیے اللہ نے صحت کا دروازہ کھولا ہوا ہے، وہ نہیں جانتا کب بیماریاں شروع ہو جائیں گی. کسی کے لیے رزق کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ نہیں جانتا کہ کب تنگی کا دور شروع ہو جائے گا. کسی کے لیے اللہ نے سکون کا دروازہ کھولا ہوا ہے،
وہ نہیں جانتا کہ کب پریشانیوں کا دروازہ کھلا ہوگا. اور ہم سب کے لیے اللہ نے زندگی کا دروازہ کھولا ہوا ہے. ہم نہیں جانتے کہ یہ دروازہ کب بند کر دیا جائے. تو جس کے لیے خیر کا دروازہ کھلا ہوا ہو وہ اس کو غنیمت سمجھے، اس کا فائدہ اٹھائے. موت کی تیاری یہ اکثر سنتے رہتے ہیں الفاظ. موت کی تیاری ہے کیا؟ کوئی ورزش کرنا ہے، کوئی ایکسرسائز کرنا، ویٹ لفٹنگ کرنا، جاگنگ کرنا؟ نہیں. موت کی تیاری کا اصل معنی ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے اس سے توبہ کر لے، اور جو معاملات ہیں ان کو اپنی زندگی میں سمیٹ لے. معاملات کو اپنی زندگی میں سمیٹ لے. لین دین کے جتنے مسئلے ہیں سب کو کلیئر کر لے. گناہوں کو چن چن کے چھوڑے، حتیٰ کہ دل کہے کہ میں ارادے سے گناہ نہیں کرتا. ایسا وقت آ جائے دل گواہی دے کہ میں اللہ کی نافرمانی جان بوجھ کے نہیں کرتا. جب انسان گناہوں سے توبہ کر لے، زندگی نیکی پر آ جائے، اور معاملات مالیات کے جتنے مسئلے ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کر لے، جن کے حقوق ہیں ان سے بخشوا لے، اب یہ بندہ اپنی موت کے لیے تیار ہے. اس کو کہیں گے کہ اس بندے نے اپنی موت کی تیاری کر لی. آج تو کنسپٹ ہی بدل گیا ہے. اور یہ ذہن میں رکھنا کہ جب آدمی مرتا ہے نا تو رونے والے مرنے والے کے لیے نہیں روتے، اپنے لیے روتے ہیں. ایک عابد کی موت آئی، اس نے بیوی سے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میرا خامد مجھ سے جدا ہو جائے گا. بیٹے سے پوچھا کیوں روتے ہو؟ جی ہمارے ابو چلے جائیں گے. ماں سے پوچھا، اس نے کہا کہ میرا بچہ چلا جائے گا. اس نے کہا تم سب اپنے لیے رو رہے ہو، میرے لیے تو کوئی نہیں رو رہا. مرنے والے کے لیے کوئی نہیں روتا، اپنے لیے رو رہے ہوتے ہیں سب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آدمی کے 3 بھائی ہیں. ایک بھائی کہتا ہے کہ دیکھو میرا اور تیرا واسطہ زندگی تک ہے، تیری آنکھ بند ہوئی میں دوسرے کی گود میں. دوسرا بھائی کہتا ہے نہیں نہیں، میں تمہارا زیادہ پکا بھائی ہوں، اگر تم فوت ہو گئے تو میں تمہیں نہلاؤں گا، کفناؤں گا، قبر میں دفن کر کے پھر واپس آؤں گا. آگے پھر آپ جانیں، آپ کے اعمال جانیں. اور تیسرا بھائی کہتا ہے کہ نہیں، میں بہت وفادار ہوں، میرا تیرا ساتھ اس دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، اور آخرت میں بھی ہوگا. جب تک تو جنت میں داخل نہیں ہوتا میں تیرے ساتھ ہوں گا. نبی السلام نے فرمایا کون ہے اچھا بھائی؟ صحابہ نے کہا جو تیسرا ہے وہ سب سے اچھا بھائی. تو ارشاد فرمایا کہ پہلا بھائی جو کہتے ہیں کہ آنکھ بند کرتے میں دوسرے کے پاس، وہ تمہارا مال ہے. آنکھ بند کرتے ہی مال تو اپنا نہیں نہ رہتا، اب دوسروں کے اختیار میں. اب اللہ جانے وہ کیسے تقسیم کرتے ہیں، وہ کیسے ایک دوسرے سے جھگڑے کرتے ہیں، شرعی طور پہ، غیر شرعی طور پہ. عام طور پہ تو دیکھا ہے کہ جس بندے نے وصیت نہ کی ہو تو پیچھے والوں کے زندگی جھگڑے میں گزر جاتی، کچھ ظالم بن جاتے ہیں، کچھ مظلوم ہو جاتے ہیں. اور یہ گناہ بھی اسی بندے کے سر پہ کہ تو نے اپنے معاملے کو کلیئر کیوں نہیں کیا تھا. پیسہ بھی ان کے ہاتھ میں آیا اور ان کی ناانصافیوں کا گناہ بھی اس کے سر پہ آیا. تو نے ان کو روڈ میپ دیا تھا، تو نے ان کو گائیڈنس دی تھی،
کہ تیرے بعد ان کو کیا کرنا ہے. چونکہ تو نے مسئلے کو سارٹ آؤٹ نہیں کیا تھا، تم نے پرابلم کریٹ کیا. مزے وہ اڑائیں گے اور عذاب یہ بھگتے گا. تو یہ پہلا بھائی ہے مال. اور دوسرا بھائی وہ اس کا حقیقی رشتہ دار بھائی ہے. انسان فوت ہو جاتا ہے تو وہ نہلا دیتا ہے، کفنا دیتا ہے اور آدمی کو قبرستان میں جا کے دفن کر دیتا ہے. دفن کرنے کے بعد پھر کہتا ہے لے او یار حوالے رکھ. بھئی تجھے اللہ کے حوالے کیا. وہ اللہ کے بندے، جب اللہ کے حوالے ہونا ہی ہے تو جیتے جاگتے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیوں نہیں کرتا؟ دو ہی طریقے ہیں نا. جیتے جاگتے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے گا، اللہ کے دوستوں میں شمار ہوگا. ورنہ سارے لوگ کندھے پہ اٹھا کے لے جائیں گے اور اللہ کے حوالے کر کے آ جائیں گے. تو ایک ہوتا ہے دوست کا آنا، ایک ہوتا ہے دشمن کا آنا. دنیا کی پولیس کسی بندے کو پکڑنا ہو تو بھیج کے ہتھکڑیاں لگا کے لاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کو ہی پولیس بنا دیتا ہے. اچھا بھی یہ فوت ہو گیا، اس کو جلدی پہنچاؤ ذرا قبر میں، ہم ذرا اس کے گت بناتے ہیں. ذرا اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، اپنے بھائی، باپ بیٹے کا جنازہ اٹھاتا ہے، بیٹا باپ کا جنازہ اٹھاتا ہے، قبر میں دفن کر کے آ جاتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس بندے کو کندھوں پہ گرفتار کر کے اللہ کے سامنے پیش کر دیا. اب بھئی آپ جانو، آپ کا کام ہے. جن کی خاطر جھوٹ بولے، جن کی خاطر ملاوٹیں کی، جن کی خاطر دھوکے دیے، جن کی خاطر دنیا کمائی، سب مٹی میں ڈال کے واپس. اور تیسرے دن کے بعد پھر کوئی قسمت والا یاد کرتا ہے؟ یاد بھی کوئی نہیں کرتا. ایک وقت آتا ہے بندے کا نشان مٹ جاتا ہے. مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ میرے پردادا کا نام کیا تھا تو مجھے یاد نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ والد کا اور دادا کا، اتنے ہی نام یاد ہوتے ہیں. اس سے اوپر کون تھا کیا پتا بھائی؟ تو تذکرہ مٹ گیا نا. پانچ نمازیں انسان کی زندگی کی مثال ہے. صبح انسان کا بچپن، ظہر انسان کی جوانی، عصر انسان کا بڑھاپا، مغرب انسان کی موت کہ سورج زندگی کا غروب ہو جاتا ہے، اور عشاء کی نماز انسان کی زندگی کا تذکرے کا نام و نشان مٹ جانا. جیسے دن کا نام و نشان مٹ جاتا ہے عشاء کے وقت، انسان کا دنیا سے نشان ہی اللہ مٹا دیتے ہیں. تو دوسرا بھائی قبر میں پہنچا دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی قبر میں لیٹتا ہے، نماز اس کے دائیں طرف آ جاتی ہے، روزہ اس کے بائیں طرف آ جاتا ہے، قرآن مجید اس کے سر کی طرف آ جاتا ہے، ذکر اذکار جو اس نے کیے یہ اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں، اور صبر ایک کونے میں سٹینڈ بائی کھڑا رہتا ہے. کہتا ہے کہ میں یہاں ہوں، کہیں سے بھی عذاب آیا اور کسی کو سپورٹ کی ضرورت ہوئی تو میں اس کو سپورٹ کروں گا. تو ہمارے بھائی تو یہ ہوئے نا، اعمال ہمارے بھائی ہوئے نا جو قبر میں ہمارے ساتھ گئے. ہم اعمال کمانے کے لیے تو اتنے فکر مند نہیں رہتے. اس لیے موت کی تیاری ایک بہت اہم عنوان ہے. داؤد علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے، فرمایا ملک الموت تو نے کوئی قاصد ہی نہیں بھیجا؟
اس نے کہا حضرت کوئی سفید بال آپ کو نظر آیا تھا اپنی داڑھی میں؟ ہاں. قاصد ہی تو تھا. کوئی ہمسایہ فوت ہوا تھا؟ ہاں. میسج ہی تو تھا. کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہوا تھا جس کو آپ قبرستان لے گئے ہو؟ ہاں. وہ میسج ہی تو تھا. تو ملک الموت نے کہا یہ میسیجز ہی تو ہوتے ہیں سارے، مگر ہم ان کو اس طرح فیل ہی نہیں کرتے کہ یہ ہمارے لیے میسج ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی میں ایک الارم بجے گا، اعلان ہوگا کہ اب فلاں بندے کی موت ہونے والی ہے، ہم وضو کریں گے، 2 رکعت نفل پڑھیں گے، توبہ کریں گے اور پھر بڑی شان سے مر جائیں گے. ایسے تھوڑا ہوتا ہے. دفعتاً سر پر جو آ پہنچے اجل، پھر کہاں تو اور کہاں دار العمل. کھڑے پیر چلا جاتا ہے بندہ. پاکستان کے ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر نور احمد نور. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے موت کے عنوان پہ. وہ کہتے ہیں کہ میری تقریباً 40 سال ایمرجنسی روم کے اندر ڈیوٹی کرتے ہوئے گزر گئے، اور ہمیشہ میری کوشش ہوتی تھی کہ جو مریض آخری وقت پہ ہو میں اسے کلمے کی تلقین کروں اور وہ کلمہ پڑھے. لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ 100 میں سے 5 بندے بھی اونچا کلمہ نہیں پڑھتے. 5 بندے بھی اونچا کلمہ نہیں پڑھتے. کہنے لگے ایک بندہ ہارٹ اٹیک ہوا، میں اسے کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھو، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ڈائجسٹ ہے کوئی لے آؤ، ڈائجسٹ ہے کوئی لے آؤ. تو میں نے اس کی بیوی سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ ڈائجسٹ پڑھنے کا شوقین تھا، یہ وہ مجھ سے مانگ رہا ہے، آخری وقت میں ڈائجسٹ مانگ رہا ہے. ایک آدمی کو میں نے تلقین کی، رینیل فیلور مسئلہ تھا، کہ کلمہ پڑھو، تو وہ کہتا ہے کہ شفے کا فیصلہ ہو گیا، شفے کا فیصلہ ہو گیا. میں نے تیماردار سے پوچھا، اس نے کہا یہ وکیل ہے اور کورٹ میں یہ جو عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں یہ اس بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ مقدمے کا فیصلہ ہوا ہے یا نہیں. ایک ذمہ دار کی موت کا وقت آیا، میں کلمہ تلقین کر رہا ہوں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھینس کو چارہ ڈال دیا، بھینس کو چارہ ڈال دیا. موت کے وقت جو انسان کرتا رہا ہوگا خود بخود اس کی زبان سے نکلے گا. تو اگر کلمہ پڑھا ہوگا ہزاروں دفعہ زندگی میں اور ایک ایک دن میں، پھر تو بے اختیار کلمہ نکلے گا. اور اس نے لکھا کہ چند نوجوان ایسے بھی ڈیل کیے میں نے کہ موت کے وقت وہ ننگی گالیاں نکال رہے تھے، ننگی گالیاں نکال رہے تھے. ایسے بھی چند نوجوان. کہنے لگا ایک نوجوان آیا، دیہاتی تھا، اور اس کو بیماری ایسی تھی کہ وہ کہتا تھا کہ گلا دب رہا ہے، گلا دب رہا ہے، اور شور مچاتا تھا اور اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا. تو کہتے ہیں کہ مجھے اس سے بڑی ہمدردی ہوئی، میں اس کی بڑی تیمارداری کرتا رہا. تو اس کا والد آیا تو وہ مجھے ایک طرف لے جا کر کہنے لگا کہ اس کا اتنا نہ کریں، یہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے.